روتھشائلڈ کو خط کے ذریعے یقین دہانی کرائی۔ عظیم تاج برطانیہ حکومت کی جانب سے ارض فلسطین میں یہودیوں کے لیے قومی وطن کی بنیاد رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہر ممکن کوششیں کی جائیں گی اور یہودیوں کے وطن کے قیام میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ اس کے ساتھ یہ وضاحت بھی ضرور کرتا ہوں کہ فلسطین میں یہودی مذہب کے پیروکاروں کے علاوہ دیگر مذاہب اور اقوام کے لوگوں کو بھی یہود ہی کی طرح شہری اور مذہبی حقوق حاصل ہوں گے، جس طرح دنیا کے کسی بھی دوسرے خطے میں مقیم یہودیوں کو بنیادی انسانی اور سیاسی حقوق کا حق حاصل ہے اور وہ ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کا اختتام خلافت عثمانیہ کے زوال اور جرمنی کی شکست پر ہوا، اور یوں برطانیہ اور فرانس نے معاہدے کے مطابق نئی ریاستوں کی بنیاد رکھی۔ عراق، اردن اور فلسطین برطانیہ کے حصے آیا، جبکہ لبنان اور شام فرانس کے حصے آئے۔ وعدے کے مطابق برطانیہ نے یہودیوں کی آبادکاری ارض فلسطین میں شروع کر دی، جبکہ دوسری طرف لبنان اور اردن نام کی دو نئی ریاستیں بنائی گئیں، جبکہ عراق، شام اور لبنان کی غیر فطری سیاسی تقسیم کی گئی، جس میں ایک طرف تو اقلیتوں کو اکثریت پر مسلط کیا گیا تو دوسری طرف نسلی طور پر بھی ان خطوں میں بسنے والی اقوام کو جیسے کردوں کو شام، عراق، ترکی اور ایران کے بیچ تقسیم کر دیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا تیزی سے دو نظریاتی کیمپس میں بٹنے لگی، سوویت کیمپ اور دوسرا کیپٹلسٹ کیمپ۔ 1948 میں اسرائیل نے یورپی طاقتوں کی مدد سے آزادی کا اعلان کر دیا۔ 1948 سے 1991 تک مشرق وسطیٰ بھی ان دو بلاکس کی سیاست کے زیر اثر رہا۔ مڈل ایسٹ یا مشرق وسطیٰ میں عراق اور شام میں 22 پارٹی اقتدار میں رہی، جو عرب نیشنلزم اور سوشلسٹ نظریات پر اپنا اساس رکھتی تھی۔ اس دور میں فرقہ واریت کنٹرول رہی، جس کی وجہ یہاں کے حکمرانوں کی سخت اور جابرانہ پالیسیاں تھیں، جنہوں نے اس آتش فشاں کو دبائے رکھا، مگر زیر زمین لابا پکا رہا۔ عراق کی اہل تشیع اکثریت سنیوں کی حکومت پر کنٹرول پر ناخوش رہی، جبکہ شمال کے کرد بھی عربی صدام کے خلاف بغاوت پر آمادہ رہے۔ اسی طرح شام کی اکثریت سنی آبادی علاوی شیعہ اقلیت کے کنٹرول پر ہرگز خوش نہ تھی۔ سوویت یونین کے زوال کے بعد یونی پولیرٹی کا دور شروع ہوا۔ اس دور میں امریکہ سپر پاور تھا، جسے چیلنج کرنے کی کسی میں طاقت نہ تھی۔ اسی یونی پولیرٹی ہی کے دور میں امریکہ اور مغربی ممالک کی طرف سے مسلط شدہ ورلڈ آرڈر کے خلاف بغاوت کا آغاز ہوا۔ اس بغاوت کے پیچھے وہی طاقتیں تھیں جن کو خود امریکہ اور اس کے اتحادی سوویت یونین کے خلاف استعمال کر رہے تھے۔ 9/11 واقعات کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا، جس کے بعد بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا الزام لگا کر عراق پر بھی حملہ کر دیا گیا۔ اس حملے میں امریکہ کے اتحادی کرد اور شیعہ تھے، جو صدام اور سنی اقلیتی حکومت کے خلاف تھے اور صدام کی حکومت جانے کے بعد اپنے سیاسی اور معاشی فوائد دیکھ رہے تھے۔ امریکہ قبضے کے بعد طاقت کا توازن عرب سنیوں کے ہاتھ سے نکل کر عرب شیعوں کے ہاتھ آ گیا، جس کی وجہ سے عرب سنی ہتھیار اٹھانے لگے۔ خصوصاً امریکہ کے عراق سے نکلنے کے بعد وہ سنی بھی خود کو مجبور سمجھنے لگے، جو شروع میں امریکہ کا ساتھ دے رہے تھے۔ اسی طرح 2010 میں شروع ہونے والی عرب سپرنگ کے اثرات جب شام تک پہنچے تو شامی سنی بھی علاوی اقلیت کے خلاف کھڑے ہو گئے اور شامی خانہ جنگی کا آغاز۔ ایک بڑا اہم سوال ہے میرا آپ سے، بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ سے